بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 106 ہے۔ اس میں ہم ناقص کے بارے میں پڑھیں گے۔ ناقص کیا ہے؟ ایسے افعال جن کے لام کلمے پر حرف علت ہو ناقص کہلاتے ہیں۔ یہ دو قسم کے ہیں، ناقص واوی اور ناقص یائی۔ ناقص واوی میں لام کلمے پر واو ہوتا ہے اور ناقص یائی میں لام کلمے پر یا ہوتا ہے، یعنی ناقص کا تعلق جو ہے وہ لام کلمے سے ہے۔ مادہ دیکھیں، دال عین واو، یہ ناقص کا مادہ ہے۔ اسی طرح سے تا لام واو اور را دال واو، یہ دیکھیں لام کلمے پہ واو آ رہا ہے تینوں مادوں میں، تو یہ ناقص واوی ہوا۔ اور اس طرح سے ہا دال یا، سین یا، سین عین یا اور نون سین یا، یہ مادے ہیں ناقص یائی کے لیے، کیونکہ ان کے لام کلمے پر یا آ رہی ہے۔ ناقص واوی زیادہ تر باب نصرہ اور باب سمیہ سے استعمال ہوتا ہے، اور ناقص یائی زیادہ تر باب ضربہ، فتح اور باب سمیہ سے استعمال ہوتا ہے۔ شدید اس کے قواعد دیکھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 ہے، اگر ما قبل فتح ہے اور حرف علت متحرک ہے تو حرف علت الف میں بدل جائے گا۔ دیکھیں باب نصرہ ہے، دال عین واو، ہم اس کا مادہ لیتے ہیں اور اس سے یہ لفظ بنا دعوی، فعل ماضی۔ اب دعوی میں یہ دیکھیں عین جو کلمہ ہے یہ ماقبل ہے، کس کے ماقبل ہے؟ اس حرف علت کے، اور یہ حرف علت ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیے ماقبل فتح ہے، یعنی عین پہ فتح ہے ماقبل، اور حرف علت متحرک ہے، حرف علت واو ہے اس میں، اور یہ اس پہ زبر ہے، یہ متحرک ہے، تو یہ کنڈیشن فلفل ہو رہی ہے۔ تو کیا ہوگا نتیجتاً؟ حرف علت الف میں بدل جائے گا، یہ واو جو ہے یہ الف میں بدل جائے گا، تو یہ بن جائے گا دعا، یعنی استعمال یہ دعا ہوگا دعوا کی بجائے۔ باب سمیہ سے دیکھیں، ایک مادہ ہے سین عین یا، اور یس ایو، اس کا فعل مضارع کا صیغہ بنے گا یس ایو۔ یہاں بھی دیکھیے ماقبل جو ہے یہ متحرک ہے اور حرف علت بھی متحرک ہے، یہ کنڈیشن فلفل ہو رہی ہے، تو حرف علت جو ہے یہ الف میں بدل جائے گا، تو یہ بن جائے گا یس آ۔ یہ الف جو ہے یہ الف مکسورہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی عام طور پہ اسی طرح ہوگا کہ واو اگر ہے تو یہ الف جو نارمل الف ہوتی ہے، اور یہ الف مکسورہ ہے، یہ یا جو ہے یہ اس میں بدل جائے گا، پڑھا یہ اس طرح جائے گا یس آ۔ یہ دیکھیں واضح رہے کہ ناقص میں واو الف میں تبدیل ہوتا ہے اور یا الف مکسورہ میں، جیسے تلوا سے تلا، یہ دوسرا ایک مادہ لیا ہم نے، تو وہ پیچھے پیچھے آیا، دیکھیں یہ واو ہے تو یہ الف میں تبدیل ہوا ہے۔ اس طرح سے مشایا سے یہ مشا، یہ الف مکسورہ میں تبدیل ہوا ہے، وہ چلا۔ اچھا، جبکہ ناقص کے فعل ماضی کے ساتھ اگر مفعولی ضمیر آ جائے تو واو اور یا الف میں تبدیل ہوں گے، یعنی دونوں ہی الف میں تبدیل ہوں گے۔ یعنی مفعولی ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر متصلہ منصوبہ، جیسے دعاہم، یہ ضمیر متصلہ منصوبہ ہے، مفعول کے طور پہ آ رہی ہے، تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ واو، یعنی یہ واو الف میں کنورٹ ہوا ہے، تو یہ دعاہم ہو گیا۔ اسی طرح سے اگر یا والا ہے ناقص واوی ہے تو یہ بھی دیکھیں عصا کا، اس نے تیری نافرمانی کی۔
تو یہ دونوں جو ہیں یہ الف میں کنورٹ ہوں گے۔ اس کا استثناء بھی ہے، وہ کیا ہے کہ ماضی معروف کا جو تثنیہ کا صیغہ ہے، جو یفعل کے وزن پر آتا ہے، دعا سے وہ جیسے دعا پہلا صیغہ ہے تو دوسرا صیغہ ہے دعوا، یعنی اس میں واو دوبارہ لوٹ آئے گی، اس میں یہ رول اپلائی نہیں ہوگا۔ اور مشا سے مشایا، اچھا مضارع معروف کے جو تثنیہ کے صیغے ہیں وہ بھی اس سے مستثنی ہیں، وہ جیسے یفعلان تفعلان اس وزن پہ جو ہوتے ہیں۔ اب جیسے یدعوان استعمال ہوگا، تدعوان استعمال ہوگا، یہ جیسا اوریجنل تھا اسی طرح رہے گا، اس میں یہ رول اپلائی نہیں ہوگا جو ابھی ہم نے رول دیکھا تھا۔ اس طرح سے یمشیان اور تمشیان یہ بغیر تبدیلی کے استعمال ہوں گے۔ قاعدہ نمبر 2 ہے، اگر ماقبل ضمہ یا کسرہ ہو اور حرف علت مضموم ہو تو حرف علت ساکن ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے باب نصرہ سے مادہ وہی لیتے ہیں، دال عین واو، اور یہ پہلا صیغہ ہے مضارع کا یدعو۔ اب یہاں دیکھیں یہ کنڈیشن پوری ہو رہی ہے، ما قبل دیکھیں یہ ضمہ ہے اور حرف علت مضموم ہے یعنی اس پہ پیش ہے، تو یہ واو جو ہے یہ حرف علت ساکن ہو جائے گا، تو یہ استعمال ہوگا یدعو۔ باب ضربہ سے را میم یا مادہ ہے اور اس کا مضارع ہے یرمیو، اس میں بھی یہ کنڈیشن فلفل ہو رہی ہے، یہ زیر والی کنڈیشن ضمہ یا کسرہ، تو یہاں پر یہ ما قبل کسرہ ہے اور حرف علت جو ہے اس پر پیش ہے، تو یہ بن جائے گا یرمی، یعنی یہ یا جو ہے یہ ساکن ہو جائے گا۔ قاعدہ نمبر 3، اگر صیغے میں 2 حروف علت آ جائیں تو ناقص کا حرف علت محذوف ہو جائے گا، اور اگر عین کلمے پر ضمہ یا کسرہ ہو تو، اگر عین کلمے پر ضمہ یا کسرہ ہو تو پھر حرکت کو بدل دیں گے باقی رہنے والے حرف علت کے مطابق۔ 2 حرف علت ہیں، ایک چلا گیا، ایک محذوف ہو گیا، جو باقی حرف علت بچا اس کو اس سے پہلے جو حرکت ہے تو وہ حرکت کو بدل دیں گے باقی رہنے والے حرف علت کے مطابق اگر وہ چینج ہوتا ہے تو۔ دیکھیں باب ضربہ را میم یا مادہ ہے اس کا، اور اس کا مضارع کا جو تیسرا صیغہ ہے یرمیون۔ اب یہ دیکھیں 2 حرف علت آ گئے، ایک یا ہے اور ایک واو ہے۔ یا تو یہ صیغے کا ہے، یہ مادے کا ہے، اور یہ واو جو ہے یہ جمع کا جو ہے تیسرا صیغہ، یہ واو اس کا ہے۔ بہرحال 2 اس میں حرف علت آ گئے تو کیا ہوگا، ناقص کا حرف علت محذوف ہو جائے گا، یعنی اس یا کو محذوف ہو جانا چاہیے۔ یا جب محذوف ہوا تو پھر اگر عین کلمے پر ضمہ یا کسرہ ہو تو پھر حرکت چینج ہوگی۔ واو کی حرکت جو ہے وہ پیش سے مطابقت رکھتی ہے واو کے لیے، تو یہ پھر یہاں پر میم زیر کے بجائے پھر میم پہ پیش آ جائے گا، اور فائنلی یہ یرمونا ہو جائے گا، تو یرمونا استعمال ہوگا۔ اس طرح سے باب سمیہ دیکھیں، لام قاف یا ایک مادہ ہے اور اس میں بھی لقیو ماضی کا جو ہے یہ تیسرا صیغہ ہے، تو اس میں بھی دیکھیں کنڈیشن فلفل ہو رہی ہے، اور یہ 2 حرف علت آئے ہوئے ہیں یہاں پر، اس سے پہلے کسرہ ہے، تو حرف علت جو ہے ڈراپ ہو جائے گا، اور واو کی مناسبت سے پھر یہ قاف کا جو کسرہ ہے وہ پیش میں تبدیل ہو جائے گا، تو یہ بن جائے گا لقو۔ پھر باب نصرہ دیکھیں، دال عین واو،
یہاں پہ یہ دو حرف علت تو آ رہے ہیں، تو یہ واو جو ہے یہ ڈراپ ہو جائے گا، لیکن یہ دوسری کنڈیشن فلفل نہیں ہو رہی، دمہ یا کسرہ ہو، تو یہاں پر دمہ یا کسرہ کے بجائے فتح ہے، تو یہ حرکت جو ہے یہ چینج نہیں ہوگی اور یہ ہو جائے گا داؤ۔ قاعدہ نمبر 4 ہے، اگر حرف علت سے قبل فتح اور ما بعد ساکن آ جائے تو ناقص کا حرف علت محذوف ہو جائے گا۔ دیکھیے جناب، باب نصرہ دال عین واو اس کا مادہ ہے، اور یہ چوتھا صیغہ ہے ماضی کا دعوت۔ اب یہاں یہ دیکھیں حرف علت سے قبل فتح، یہ واو حرف علت ہے، اس سے قبل فتح ہے اور بعد میں جو ہے ساکن ہے، یہ شرط پوری ہو رہی ہے، تو ناقص کا حرف علت محذوف ہو جائے گا، یعنی یہ واو اس میں سے ڈراپ ہو جائے گا اور یہ استعمال میں آئے گا پھر دعت۔ اس طرح باب ضربہ سے را میم یا مادہ ہے، اس میں یہ چوتھا صیغہ لیتے ہیں رمایت، یہ کنڈیشن جو ہے یہ فلفل ہو رہی ہے، یہاں پر یا ڈراپ ہو جائے گا اور باقی بچے گا رمت۔ باب سمیہ سے لام قاف یا مادہ لیتے ہیں اور یہی چوتھا صیغہ لیتے ہیں، تو یہ ہے لقیت۔ لقیت، اب اس میں دیکھیں حرف علت سے ما قبل فتح اور ما بعد ساکن، ما بعد ساکن تو ہے لیکن ما قبل فتح نہیں ہے، تو اس لیے یہ رول اس پہ اپلائی نہیں ہوگا، تو یہ لقیت ہی رہے گا۔ قاعدہ نمبر 5 دیکھتے ہیں، اگر ناقص واوی سے ما قبل کسرہ آ جائے تو واو بدل جائے گی یا میں، کیونکہ یا کی جو کمفرٹیبلٹی ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہے۔ ماضی مجہول کا صیغہ جو ہے اس میں استعمال ہوا ہے، دال عین واو مادہ ہے دو ایوا۔ اب یہاں دیکھیں ناقص واوی سے ما قبل کسرہ آ جائے، اس سے ما قبل جو ہے یہ کسرہ آ رہا ہے، تو یہ واو بدلے گی یا میں، تو یہ بن جائے گا دعیہ، وہ پکارا گیا۔ اس طرح دوسرا مادہ لیں عین شین واو، اس سے بنا یہ اوشیوا ماضی مجہول، تو یہی رول اپلائی ہوگا اور یہ اوشیا بن جائے گا، وہ ڈھانپا گیا۔ ایک اور مثال لیں عین فا واو، تو اوفیوا، یہی رول اپلائی ہوگا اور یہ اوفیا بن جائے گا، وہ معاف کیا گیا۔ اچھا، اگر ناقص واوی سے ما قبل، یہی والا رول ہے، اور اس میں مزید مثال دیکھیں، ماضی معروف کی مثال بھی جو ہے اس سے متاثر ہوگی۔ را ضاد واو جو ہے مادہ ہے، اور یہ باب سمیہ میں ہے ردیوا، ٹھیک ہے، ردیوا، یہ واو جو ہے یا میں کنورٹ ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا ردیہ، وہ راضی ہوا۔ اس طرح سے غین شین واو غشیوا، یا میں کنورٹ ہوا واو تو یہ غشیہ استعمال ہوگا، اس نے ڈھانپا۔ اچھا، قاعدہ نمبر 6 ہے، اگر ناقص واوی کی واو کسی لفظ میں چوتھے نمبر پر آ جائے اور ما قبل دمہ نہ ہو، یعنی کسرہ ہو یا فتح ہو، تو واو بدل جائے گی یا میں، یعنی دمہ نہ ہو۔ مضارع مجہول پہ اپلائی ہوتا ہے، یہ دال عین واو مادہ ہے، یدعو، یعنی یہ وزن ہے یفعلو مضارع مجہول کا، یدعو۔ اب یہ دیکھیں چوتھے نمبر پر ہے، 1 2 3 4، یہ واو چوتھے نمبر پر ہے، اور چوتھے نمبر پر اور ما قبل یہ دیکھیں لمحہ نہیں ہے، لمحہ نہیں ہے، تو یہ رول اپلائی ہوگا یدعو، یدعو بن جائے گا،
پھر فردر ایک رول اور اپلائی ہوگا تو یدعا، یعنی یہ الف مقصورہ میں تبدیل ہو جائے گی، ما قبل یہ زبر ہے اس کے۔ مضارع معروف کی بھی ایک مثال ہے اس میں، خا شین وا جو ہے یہ اس کا مادہ ہے، تو یخشو، یخشو۔ اب اس میں دیکھیں چوتھے نمبر پر ہے اور اس سے پہلے فتح ہے یعنی ضمہ نہیں ہے، تو یہ یخشیو بنے گا اور پھر آخر میں الف مقصورہ میں تبدیل ہوگی یا تو یخشا بنے گا۔ قاعدہ نمبر 7، ساکن حرف علت مجزوم ہو تو حرف علت حذف ہو جائے گا، یعنی ساکن کو اگر مجزوم کریں گے تو حرف علت حذف ہو جائے گا، اور یہ یا تو کوئی جازم میں مضارع ہو یا فعل امر جب بناتے ہیں تب بھی ہم لام کلمے کو ساکن کرتے ہیں۔ یہ فعل امر کی مثال دیکھ لیتے ہیں، دال عین واو سے، یہ چوتھا صیغہ، یہ چھٹا صیغہ ہے یعنی حاضر کا، تد او۔ اب اس کا فعل امر جب بنائیں گے ہم تو پہلے تو یہ رول اپلائی ہوا کہ یہ جو ابھی ہم دیکھ چکے ہیں یہ مجزوم ہو جائے گا، واو ساکن ہو جائے گا اس سے پہلے اگر پیش ہے یہ، تو یہ تدعو ہوگا۔ تدعو کے بعد جو ہے پھر اس کے علامت مضارع ہم ہٹا دیں گے، اور یہ باب چونکہ نشرہ ہے تو حمزۃ الوصل جو ہے پیش والا لگے گا، تو یہ ہو جائے گا ادعو، اور آخر میں لام کلمے کو مجزوم کریں گے فعل امر بنانے کے لیے، تو یہ رول پھر اپلائی ہوگا جو ابھی ہم نے دیکھا قاعدہ نمبر 7۔ تو ادعو حرف علت حذف ہو جائے گا، یعنی واو یہاں سے حذف ہو جائے گا، یہ ادعو بن جائے گا۔ دوسری مثال دیکھیں، عین فا واو سے تعفو، بالکل اسی طرح سے تعفو بنے گا پہلے یہ، اور اس کے بعد حمزۃ الوصل لگے گا تو اوفو بنے گا، اور اس کے بعد اوفو، واو جو ہے یہ ڈراپ ہو جائے گا۔ پھر میں مادہ لیتے ہیں، قاف دال یا دعاد یا، اور اس کا جو چھٹا صیغہ ہے وہ تاخدی، اس میں پھر یہ علامت مضارع ہم ہٹائیں گے، اب اس کو پڑھ نہیں سکتے، حمزۃ الوصل لگائیں گے، لیکن یہاں جو حمزۃ الوصل لگے گا وہ زیر والا لگے گا کیونکہ یہ باب ضربہ سے ہے، تو یہ ہو جائے گا یقدی، اور جب اس کو مجزوم کریں گے یا کو جو پہلے سے ہی سکون ہے اس پہ، تو یہ ڈراپ ہو جائے گی، تو یہ بن جائے گا یقدی فعل امر جو ہے۔ اس طرح سے مادہ ہے ہا دال یا تہدی، بالکل اسی پیٹرن کا ہے یہ، اور پھر یہ جب اس کا علامت مضارع ہم ہٹائیں گے اس کی تو پڑھا نہیں جائے گا، حمزۃ الوصل زیر والی لگائیں گے اہدی، اور اس کو جب مجزوم کریں گے تو یہ حذف ہو جائے گی یا، تو یہ اہدی، اہدی الصراط پڑھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 8 ہے، ما قبل متحرک حرف علت تنوین ضمہ ہو تو حرف علت حذف ہو جائے گا، اگر ما قبل مفتوح تو اسے تنوین فتح کر دیں گے، ورنہ تنوین کسرہ، یعنی یہ دو پارٹ میں ہے۔ تو اس میں جو ہے اسم الفاعل کو دیکھتے ہیں، دال عین واو سے فاعلون کے وزن پہ دائعون۔ اب دیکھیں یہ کنڈیشن فلفل ہو رہی ہے، حرف علت تنوین ضمہ ہے اور ما قبل یہ متحرک ہے، اس پہ زیر آیا ہوا ہے، تو کیا کریں گے، حرف علت حذف ہو جائے گا، اور ما قبل اگر مفتوح ہے تو اسے تنوین فتح دیں گے، تو یہ مفتوح نہیں ہے، ورنہ تنوین کسرہ۔ یہ اچھا، یہ پہلے ایک رول اور اپلائی کر لیا اس میں جو چوتھے نمبر والا رول ہے، 1 2 3 4، یہ چوتھے نمبر پر ہے، تو یہ یا میں کنورٹ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر یہ والا رول اپلائی ہوا،
تو داعن بن گیا یہ حذف ہو جائے گا اور یہاں پہ تنوین آ جائے گی۔ اس طرح سے کوئی اس میں ظرف ہے دال عین واو سے مدو اون، اس میں یہی چوتھے نمبر پہ آنے والا رول اپلائی ہوا پہلے، تو مدو ایون بنا، اور اس کے بعد پھر اس پہ دیکھیں زبر ہے تو یا حذف ہو کے تنوین فتح ہو جائے گا، تو مدو ان، یہ پڑھا نہیں جائے گا مدو ان، اور اس طرح الف کے ساتھ بھی اس کو لکھ سکتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 9 ہے حرف علت سے ماقبل الف زائد ہو تو حرف علت حمزہ میں بدل جائے گا۔ دیکھیں جو مصدر ہیں وہ اس کی مثال ہے، اس میں دال عین واو سے دعاون، یہ جو الف ہے یہ الف زائدہ ہے، کیونکہ یہ تین تو اس کے جو ہے مادے سے علاوہ جو یہ الف ہے وہ الف زائدہ ہے، تو دعاون، تو اب یہ واو جو ہے یہ حمزہ میں تبدیل ہوگا، دعاون ہو جائے گا، دعاون سے دعاون۔ اس طرح سے سین میم واو مادہ ہے، اس سے مصدر بنتا ہے ایک سماعون، تو یہ سماعون ہو جائے گا، اور عین لام واو سے ایک مصدر بنتا ہے ایلاون، تو ایلاون ہو جائے گا، اور ہا یا سے باب استفعال میں استیاون، تو اس سے بن جائے گا پھر یہ استحیاون۔ قاعدہ نمبر 10 ہے اس کا ناقص یائی کا اسم المفعول مفعیون کے وزن پر آتا ہے، جیسے ہدا یہدی، اب اس کا اسم الفاعل مفعیون یعنی مہدیون، اسم المفعول مفعیون کے وزن پہ یعنی مہدیون بنے گا۔ اس طرح ردایا یردا مردیون، اس طرح قدا یقدی مقدیون، اس کو ردا پڑھیں، ردا رول اپلائی ہوگا۔ اچھا، ناقص مادے سے دو الفاظ پر مشتمل اسما ہم دیکھتے ہیں، ہماری نظر سے پہلے بھی گزرے ہیں یہ، جیسے ابن ہے، تو یہ اصل تھا اس کا ابن، اب اس ابن کی یہ تنوین کو کھول دیں آپ تو یہ بن جائے گا ابن، دیکھیں دونوں کا تلفظ ایک ہی، ابن ابن۔ اب یہاں پہ یہ اس کی حرکت جو ہے یہ پیچھے چلی جائے گی، پیچھے جا کے اور حرف علت گر جائے گا، یہ دیکھیں پیچھے لے آئے حرکت یہ یہاں پر، تو یہ ابو اس طرح بنا، یہ پڑھ نہیں سکتے اس کو، اور وہ حرکت جو ہے وہ اس کی گر جائے گی، کیونکہ یہ دو ساکن آ گئے، یعنی حرف علت کے بعد کسی لفظ پہ سکون آیا تو یہ حرف علت جو ہے اس کو گرا دیتے ہیں، تو یہ ابن ہو گیا، ابن، اور پھر اس کو لکھیں گے ابن، اس طرح سے۔ بالکل اسی پیٹرن پہ کئی الفاظ ہیں جو ہم دیکھ لیتے ہیں، اخن، بالکل اسی طرح سے جو ہے یہ چینج ہوتے اخن بن جائے گا آخر میں، اور اس طرح غدن، اس کا اصل تھا غدون، اور اس طرح سے اس میں یہ چینجز آئیں گی جیسے اس میں آئی ہیں اوپر جو ہم نے دیکھا، یہ غدن بنے گا، اور اس طرح دمن، اس کا اصلی تھا دمیون، اس میں یہ ناقص یائی ہے تو یہ چینجز وغیرہ آئیں گی جیسے اوپر یہاں آئی تھی، اور آخر میں یہ دمن رہ جائے گا، اور اس طرح یدن ہے، یدن سے پھر یہ یدین تھا اصل اس کا، تو یہ یدن بن جائے گا۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔